السلام علیکم پاکستان، میرا نام ہے فراز علی خان اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف پاکستان۔ پولیس ریفارمز اور پولیس کے ادارے کی جو ایک ریسٹرکچرنگ ہے وہ بہت ایک امپورٹنٹ اور ڈیبیٹیبل ٹاپک رہا ہے پاکستان کے اندر۔ اور جب ہم بات کرتے ہیں پی ایم عمران خان صاحب کی، تو پی ایم عمران خان صاحب بھی پولیس ریفارمز پہ بڑا ایمفسائز کرتے ہیں۔ اس کی امپورٹنس ہم نے ریسنٹلی دیکھی جب انہوں نے پولیس کی جو ایک سیریمنی تھی اس کو خود جا کے اٹینڈ کیا اور میک شور کیا کہ پولیس کو یہ فیل ہو کہ دے آر امپورٹنٹ، دے آر پارٹ آف گورنمنٹ، اور ایک جو وہ ایک اسٹرانگ انسٹیٹیوشنل کانسیپٹ ہے پی ایم عمران خان صاحب کا، اس کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے انہوں نے پولیس کے ساتھ کھڑے بھی ہوئے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے بھی دیکھا کہ لاسٹ گورنمنٹ میں پی ٹی آئی کی کے پی کے اندر کیسے پولیس کو ریفارم کر کے ایک وہ جو امیج تھا اس کو بہتر کیا گیا۔ بات یہ ہے کہ اب آگے کیا ہونے والا ہے، دس از امپورٹنٹ، اور پولیس اب آگے کیا لے کر آ رہے ہیں ہمارے لیے اور کیا کیا ایسے انیشیٹوز ہیں جو ڈفرینس کریٹ کریں گے۔ تو آج کے پروگرام میں ہم نے دعوت دی میم آمنہ بیگ صاحبہ کو، آپ اے ایس پی ہیں اور واحد فیمیل اے ایس پی جو آپریشن میں ہیں، جو گراؤنڈ پہ ہیں اور اسلام آباد پولیس کے اندر۔ اور ہم نے اس لیے بھی میم کو دعوت دی کیونکہ ہمارے پاس پولیس کو لے کے جو ہے وہ ایک امیج اس طرح سے جیسے میل ڈومینیٹڈ جاب ہے یا کام صرف مرد ہی کر سکتے ہیں۔ تو ہم نے میم آمنہ بیگ کو خاص کر آج بلایا تاکہ ہم بتا سکیں کہ صرف یہ میل جاب نہیں ہے، اب یہ فیمیلز بھی آگے آ رہی ہیں، اور یہ وہ ریفارم ہے جو ہم دیکھنا چاہتے تھے کافی عرصے سے پاکستان میں، جو اب اس ڈپارٹمنٹ میں یہ خواتین آ کے ریفارمز کے اندر بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہی ہیں۔ تھینک یو فار جوائننگ میم، آپ نے ٹائم نکالا۔ تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می جی۔ اچھا میم، سب سے پہلے تو فیمیل پولیس آفیسر، دس از سم تھنگ نیو ٹو اس۔ یہ وہ ایک کانسیپٹ تھا شاید جو آج سے 10 سال پہلے 15 سال پہلے پولیس جو تھا ایک وہ صرف کانسیپٹ تھا شاید اس میں میل ڈومینیٹڈ جاب ہو سکتی ہے۔ ہاؤ از دا ایکسپیرینس؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی میں بالکل آپ سے اگری کروں گی کیونکہ میں نے خود بھی یہ فورس اراؤنڈ 5 years ago آئی جوائن پولیس سروس آف پاکستان، اور اس سے پہلے مجھے بھی یہی لگتا تھا کہ شاید مرد ہی جو ہیں وہ پولیس میں ہو سکتے ہیں، اور جو ایک پولیس اسٹیشن ہوتا ہے اس میں صرف میل آفیسرس ہی ہوتے ہیں اور فیمیل آفیسرس نہیں ہوتی۔ تو یہ کانسیپٹ جو تھا میرا جب میں نے سروس جوائن کی تو اس میں بہت ہی جو ہے وہ ایک ڈفرینٹ قسم کا سینیریو تھا جب میں نے سروس جوائن کی۔ مائی بیچ واز، جب ہم اے ایس پیز کا بیچ ہمارا آیا تو اس میں بھی وہ 29 آفیسرس، جن میں سے 7 جو تھیں وہ خواتین تھیں، وچ واز اے بگ نمبر۔ اور وہاں سے ہی جو ایک وہ اسٹیریو ٹائپ بنا ہوا تھا وہ بریک ہونا شروع ہو گیا، اور اس کے بعد جب فیلڈ جوائن کی تو الحمدللہ ہر پلیٹ فارم پہ میں جا کے یہ کہتی ہوں کہ ہماری 4-5 سال ہو گئے میری سروس کو، اینڈ دیر از ناٹ بین اے سنگل ڈے جہاں پہ مجھے ایسے فیل ہوتا ہے کہ میں کوئی فیمیل آفیسر ہوں۔ مجھے ہمیشہ ایسا لگتا ہے کہ میں ایک آفیسر ہوں، نہ سینئرز نہ جونیئرز، کہیں سے بھی کسی قسم کی کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے۔ اور عورتیں بھی میں نے فیلڈ میں اپنے بیچ میٹس کو، اپنی سینئر آفیسرس کو اسی طرح سے کام کرتے دیکھا ہے جس طرح سے میں نے اپنے میل کولیگس کو کرتے دیکھا ہے۔ تو بالکل بھی اب جو ہے وہ پرسیپشن جو ہے وہ کافی حد تک آئی بلیو کہ چینج ہو بھی رہا ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ تو وہ جو ایک آئیڈیا تھا کہ بھائی فیمیلز جو ہیں جب وہ تھانے میں جا کے بیٹھیں گی تو وہ ایک شاید یا ایک پرسیپشن جو ایک سوسائٹی ہماری بنا کے بیٹھی ہوئی ہے کہ یار وہ اس طرح شاید فیمیل آفیسرس کو اس طرح ٹریٹ نہیں کرتے یا ڈسکریمنیشن ہے۔ ہیو یو فیلٹ اینی تھنگ لائک دس؟ ناٹ ایٹ آل جی، اور میں تو اسٹارٹ کروں گی اپنی فرسٹ پوسٹنگ سے جو کہ گجرات میں تھی، پنجاب میں، اور گجرات موسٹ ڈیفیکلٹ ایریاز ایبسلیوٹلی جی ان ٹرمز آف کرائم، اینڈ جیسا کہ تھوڑا سا رورل بھی ہے تو مجھے بھی یہی لگتا تھا کہ شاید میں وہاں پہ جاؤں گی تو میرے جتنے انڈر کمانڈ آفیسرس ہیں وہ شاید میری بات اس طرح سے نہ سنیں جس طرح سے وہ اپنے میل آفیسرس کی سنتے ہیں۔ جو بھی ایس ایچ اوز ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں، ہمارے انڈر کام کر رہے ہیں، شاید وہ مجھے اس طرح سے سیریس نہ لیں جس طرح سے وہ میل آفیسرس کو لیتے ہیں۔ بٹ ٹو مائی اٹر سرپرائز بالکل ایسا نہیں تھا۔ ان فیکٹ جتنی لائلٹی وہ ڈپارٹمنٹ اور یونیفارم کے ساتھ شو کرتے ہیں اتنی ہی وہ اپنے وداؤٹ ڈسکریمنیشن آن جینڈر اپنے آفیسرس کے ساتھ کرتے ہیں۔ اور اب بھی میں بہت سارے ایریاز میں نے سرو کیا، پھر پنڈی میں کیا، پھر اب اسلام آباد میں ہے، تو مجھے کہیں بھی ایسا فیل نہیں ہوا۔ سو الٹیمیٹلی دو ایک دس ہول تھنگ یہ چینج ہو رہا ہے، دس از ریفارمس، ہماری سوسائٹی اچھی طرف جا رہی ہے، دس شوڈ بی انکریجڈ۔ تو میم ایک چیز اور بھی بتائیے گا کہ ود اے فیمیل پولیس آفیسر سٹنگ ان دا پولیس اسٹیشن، جب آپ بیٹھی ہوتی ہیں وہاں پہ، ڈو یو تھنک کہ اب جب فیمیل جاتی ہیں اپنے پرابلمس کو لے کے پولیس کے اندر اور تھانے میں جا کے جب بات کرتی ہیں، ڈو یو تھنک دس از اے وے بیٹر اپرچونیٹی فار دیم کہ وہ اپنی رپورٹ کر سکیں چیزوں کو؟ جی میں اس میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دوں گی، کیونکہ میرے لیے تو شاید یہ گیج کرنا پاسبل نہیں ہوگا اس طرح سے جس طرح سے میرے جو ساتھ میرے اسٹاف تھے ان کے لیے تھا۔ جب میں پنڈی میں گئی، وہاں پہ 3-1 مہینے ہو گئے تھے مجھے اپنی فرسٹ پوسٹنگ کے ساتھ پنڈی میں،
تو میرے آفس سٹاف میں سے ایک میرے ریڈر نے آ کے مجھے کہا کہ میڈم آپ کو پتہ ہے جب سے آپ کی پوسٹنگ ہوئی ہے تب سے ہمارے پاس فیمیل کمپلیننٹس جو ہیں وہ زیادہ آنی شروع ہو گئی ہیں ایریا سے. تو کیونکہ آپ کو جیسا میں بتا سکتی ہوں خود تو میں یہ بات گیج نہیں کر سکتی تھی کیونکہ پہلے میرے پاس کوئی کمپیریٹیو انالیسز نہیں تھا یا کوئی کمپیریزن میں نہیں کر سکتی تھی. تو انہوں نے جب مجھے یہ بات کی تو مجھے بہت خوشی ہوئی یہ سن کے کہ واقعی یہ جو کہتے ہیں نا کہ ایک فیمیل آفیسر کا ہونا ضروری ہے کیونکہ ایک عورت جو ہے ہماری کنسیڈرنگ ہماری سوسائٹی کے جو نارمس ہیں اس میں وہ ایک عورت کے ساتھ ہی شاید زیادہ کمفرٹیبل فیل کرتی ہے اپنی پرابلمس شیئر کرنے. نہیں تو بہت اچھی بات ہے آپ نے کی, زبردست. اینڈ آئی ہوپ جو خواتین دیکھ رہی ہیں پروگرام کو ان کو اب یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اب میجورٹی آف دا تھانے جتنے بھی پولیس اسٹیشن ہیں وہاں پہ اب فیمیل آفیسرز ہیں. آپ کھل کے جا کے بات کریں اپنے پرابلمس کی اور وہ خواتین آفیسرز آپ کو سنیں گی بھی اور آپ کے مسئلے مسائل کا حل بھی دیں گی. میم موونگ آن ود آل دس, سب سے بڑا جو ایک پرابلم ہمارے یہاں پہ ہر پاکستانی کو ایشو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ جو انویسٹیگیشن ہے وہ اچھے طریقے سے نہیں ہو پاتی ان کے کیسز کی. آپریشنل سٹاف جو ہے وہ پہلے اتنا برڈنڈ ہے, ان سے بات کی جائے جب پروفیشنل سے وہ کہتے ہیں ہم بہت زیادہ برڈنڈ ہیں, ہم سے انویسٹیگیشن بھی کروا رہے ہیں, ٹریننگ نہیں انویسٹیگیشن کی. یہ فیٹف کے اندر بھی بہت زیادہ معاملہ جو تھا وہ اٹھایا گیا. اور جب لیگل سسٹم کی بات کی جائے, کورٹ کیسز کی بات کی جائے, ان میں بھی ڈیلے جو ہے یا جو لکوناز رہ جاتے ہیں انویسٹیگیشن کے اندر, وہ ہمیشہ جج صاحبان بھی کہتے ہیں کہ جو پولیس آفیسرز تھے انہوں نے انویسٹیگیشن اس طرح سے کیس کو پریزنٹ نہیں کیا کہ وہ جلدی پہنچ سکتا. اس کے لیے کوئی کام, کوئی انیشیٹیوز ہو رہے ہوں؟ جی ایبسلیوٹلی. ابھی اسلام آباد پولیس نے آئی جی صاحب نے یہ ایک ان کا ویژن تھا کہ اسپیشلائزیشن کو جو ہے وہ انٹروڈیوس کیا جائے اسلام آباد پولیس میں, اور اس کے لیے جو ان کا پہلا اسٹیپ تھا وہ یہی تھا. جی لوگوں کی بہت ساری کمپلینٹس تھی کہ ہمارے کیسز جو ہیں وہ ٹائملی چلان نہیں ہوتے, ہمارے ملزم اریسٹ نہیں ہوتے, ہماری ریکوریز نہیں ہوتی. تو ان سارے ایشوز کو مد نظر رکھتے ہوئے آئی جی صاحب نے ابھی یہ اسپیشلائزیشن جو ہے وہ اسٹارٹ کی ہے اسلام آباد پولیس میں, ان دا سینس کہ جو آپریشنس ہے اور انویسٹیگیشن ہے اس کو سپریٹ کیا ہے. تو جو ہمارے اوور برڈنڈ آفیسرس تھے آپریشنس کے جو کہ انویسٹیگیشن پہلے دیکھ رہے تھے, اب ان کو الگ کیا گیا ہے, اور جو ہمارے ہینس کیسز ہیں ان کے لیے اسپیشل جو ہے یونٹس کریٹ کیے گئے ہیں تاکہ جلد از جلد جو ہے ہماری جو کیسز ہیں ان کا جو ہے وہ ڈیسیجن لے لیا جائے, ان کی تفتیش کمپلیٹ ہو جائے, اور جو بھی اس کے معاملات ہیں وہ ٹائملی ہو جائیں تاکہ لوگوں کو کسی قسم کا جو ہے وہ مسئلہ نہ ہو. اس کے لیے انویسٹیگیشن ونگ جو ہے اس کو بالکل سیپریٹ کر دیا گیا, اس کی ٹریننگ وغیرہ بھی اسی حساب سے ہوگی؟ جی ایبسلیوٹلی. جو ہمارے جو انویسٹیگیشن ہے ان کو ہیڈ کریں ایس ایس پی انویسٹیگیشن صاحب, ان کے انڈر ایک پورا جو ہائرارکی ہے اس کو ڈیولپ کیا گیا ہے. ہر سرکل وائز, ہر زون وائز جو ہیں وہ آفیسرز تعینات کیے گئے ہیں تاکہ ٹائملی جو ہے وہ آپ کی انویسٹیگیشنز جو ہیں وہ کمپلیٹ ہوں, اور انشاءاللہ اس سے آپ کو بہتری جو ہے وہ ضرور جلدی نظر آئے. ڈو یو تھنک اس پورے کلچر کو ڈیولپ کر کے جب ہم ایک اچھا پروفیشنل کلچر لے کر آ جائیں گے, آپریشنز ایک الگ ہے, اسپیشلائزیشن ہو چکی ہے, انویسٹیگیشن الگ کر رہا ہے, ول اٹ ہیلپ کہ ہماری جو کرپشن ہے ایک اس کو بھی کچھ حد تک ایک بند لگیں گے اس میں؟ جی بالکل ایسا ہی ہے, اور ایسا اس وجہ سے ہے کہ اب جو وہ کہتے تھے, جو ریزنز دیے جاتے تھے کرپشن کے کہ جی اب اس آئی او کہہ رہا ہے میرے پاس ٹائم نہیں ہے, میں نہیں جا سکتا, وہ ریزنز ختم ہو جائیں گے. تو وہ ریزنز ختم ہو جائیں گے اور آپ کو ایک اسپیشلائزڈ یونٹ مل جائے گا جو کہ کام ہی صرف یہ کر رہا ہے, تو وہ آٹومیٹیکلی اس چیز کو کاؤنٹ کر لے گا. وہ جو گلا ہے جج صاحبان کا, عدالتی سسٹم کا بھی ہے کہ یہ کیس صحیح نہیں ہوا, وہ بھی ایک حد تک سالو ہوتا ہوا آپ کو نظر آتا ہے. بالکل مجھے آ رہا ہے جی, ڈیفینیٹلی. That's a good initiative. میم اس کے علاوہ ہم بات کرتے ہیں کرونا کی. جو کرونا چلتا رہا کافی زیادہ, گھر میں رہے فیملی ممبرز بھی, اس میں ہم نے دیکھا صرف پاکستان میں, دنیا میں ایک جو وومن ریلیٹڈ پرابلمز, تشدد, بچوں سے ریلیٹڈ تشدد تھا, اس کے اندر بہت زیادہ ایک پریشان کن حد تک اضافہ ہوا ہے. تو اس سے ریلیٹڈ کوئی, کیونکہ ہمارے یہاں پہ شاید جو فیمیلز ہیں وہ دے ڈونٹ فیل کمفرٹیبل اس کو رپورٹ کرتے ہوئے, اس سے ریلیٹڈ کوئی آپ لوگوں نے کام کیا ہو؟ بالکل جی. آئی جی صاحب کا ایک اور یہ جو انیشیٹو ہے جس کو ہم بہت جلد جو ہے وہ لانچ کریں گے, وہ 8090 کی ہیلپ لائن ہے ٹول فری, جو کہ صرف مارشنلائز سوسائٹی کے سیگمنٹس کے لیے ہے, جس میں ہماری خواتین ہیں, ہمارے ٹرانسجینڈرز ہیں, ہمارے بچے ہیں, جن کو جنرلی سمجھا جاتا ہے کہ ان کے لیے پولیس میں ایکسیس اتنی نہیں ہے, کنسیڈرنگ کے بہت سارے کنسٹرینٹس اور ہوتے ہیں, فیملی کنسٹرینٹس ہوتے ہیں, تو خواتین کے لیے اور ان ٹرانسجینڈرز کے لیے ایزی نہیں ہوتا ایکسیس پولیس اسٹیشن کا. تو یہ ایک ٹول فری ہیلپ لائن جو ہے ہم وہ بہت جلد لانچ کریں گے, جس میں یہی ہوگا کہ ہماری ایسے اسلام آباد کے شہری جو کہ
ویسے ان کے لیے پاسبل نہیں تھا تھانے آنا, اپروچ کرنا. ان کے لیے ایک اسپیشلائزڈ لائن ہوگی جس پہ وہ کال کسی بھی وقت کر سکتے ہیں. اٹ وڈ بی 24/7 اور اس یونٹ کو خواتین آفیسرز دیکھ رہی ہوں گی. تو ایک اچھی بات اس میں یہ ہے کہ اگر آپ پولیس اسٹیشن نہیں آ سکتے تو ہمارا یونٹ آپ کے پاس آ جائے گا, اور اس میں ہوں گی ہی فیمیل آفیسرز, تو عورتیں جو ہے وہ میرے خیال سے زیادہ کمفرٹیبل فیل کریں گی رپورٹ کرنے میں. And same about transgenders, ان کے لیے کیا بات ہے؟ بالکل ہی وہ لائن ان کے لیے بھی ہے اور بچوں کے لیے بھی ہے. تو یہاں پہ یہ 3 سیگمنٹس آف دا سوسائٹی کو جو ہے ہم دیکھ رہے ہوں گے, اور ان کے جتنے بھی مسائل ہیں ان کو ہم اس یونٹ کے تھرو جو ہے وہ ایڈریس کر رہے ہوں گے, ان کے پرابلمس کو. چل دیٹس گڈ. مطلب یو تھنک کہ ود دس ہیلپ لائن جو پرابلمس تھیں ان کو ایڈریس کر دیا جائے گا ٹائملی؟ میں سمجھتی ہوں کہ ان کا جو ایک مجھے جو اپنی سروس میں نظر آیا ہے کہ عورتوں کو اور ٹرانسجینڈرز کو اور بچوں کے معاملوں میں اپروچ نہیں کرتے پولیس کو, بیکاز وہ پولیس اسٹیشن آنا ایک اچھی بات نہیں سمجھی جاتی ہمارے ہمارے کلچر میں. تو اس کے لیے یہ ہیلپ لائن بنائی ہی اسی لیے گئی ہے کہ جسٹ آن 1 کال ہمارا یونٹ آپ کے پاس آ جائے گا انسٹیڈ آف یو کمنگ ٹو دا پولیس اسٹیشن. تو وہ آئی تھنک رپورٹنگ ہمارے پاس جو ہے, جو کہ پہلے نہیں ہو رہی تھی, اب وہ ہونا شروع ہو جائے گی. زیادہ کمفرٹ لیول بٹ یو تھنک از بیٹر ہو جائے گا. ویری گڈ, بہت اچھا انیشیٹو ہے. آئی ہوپ ہماری جو عوام ہے اس کو اچھے طریقے سے استعمال بھی کرے. وہ جو ایک ٹرولنگ کا ہمارے یہاں پہ بہت زیادہ کلچر ہے, وہ ٹرولنگ نہیں ہونی چاہیے اس کے اندر. ڈو یو تھنک دس از این ایشو ہمارے ساتھ بھی آپ لوگ فیس کرتے ہیں اس طرح کے ٹرولنگ ایشوز؟ پرینک کالز کر رہے ہیں نمبروں پہ. ہاں جی, پنجاب کا تھوڑا سا ذکر کروں گی. جب میں پنجاب میں تھی تو وہاں پہ ہم لوگوں نے انالیسس کیا تھا پورے سال کی جتنی بھی ہماری 15 کالز آئی تھیں, تو اس میں a bulk of those calls were fake. تو وہ تھوڑی سی رسپانسبلٹی جو ہے وہ میں آپ کے ہی اس پلیٹ فارم کے تھرو کہنا چاہوں گی پبلک کو کہ رسپانسبلٹی پلیز شو کریں, کیونکہ آپ اگر ایک ایمرجنسی نمبر کو انگیج رکھ رہے ہیں بغیر کسی وجہ کے, تو شاید کوئی بندہ جس کو ایکچوئل ایمرجنسی ہے, ایون دو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے بہت سارے آپریٹرز ہوں اور وہ سب کو اکوموڈیٹ کریں, بٹ اس طرح کی چیزوں میں اگر آپ انگیج کریں گے پولیس ریسورسز کو, تو آپ کو پتہ ہے کہ ہم پہلے ہی ہمارے پاس ریسورس کنسٹرینٹس ہوتے ہیں. تو وہ ایک آئی بلیو کہ جو ایکچوئل بندہ ڈیزرونگ بندہ ہے اس سے آپ وہ ریسورسز کھینچ کے کسی ایسی چیز پہ لگا رہے ہوں جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, جو کہ ویسٹ آف ٹائم ہے. جی ناظرین, یہاں پہ ہم لیں گے بریک, اور بریک پہ سے واپس آ کے ہم بات کریں گے میم آمنہ بیگ سے کہ جو امیج ہے پولیس کا اس کو کس طرح بہتر کر سکتے ہیں, اس کے لیے کیا ہو رہا ہے. دیکھتے رہے وائس آف پاکستان. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف پاکستان. میرا نام ہے فراز علی خان اور ہم بات کریں پولیس ریفارمز کی اور کس طرح سے ہم اپنے لیگل سسٹم کو اسٹرینتھن کر سکتے ہیں. ہمیں بریک میں جوائن کیا ہے شعیب شاہین صاحب نے. آپ ایڈوکیٹ ہیں, لا ایکسپرٹ ہیں, اس کے علاوہ ڈپٹی اٹارنی جنرل بھی رہ چکے ہیں, پاکستان بار کونسل کے ممبر تھے اور بڑے ایکٹیو ممبر ہیں. اس کے ساتھ ساتھ کافی ساری اہم جو لا میکنگ عہدے ہیں اس کے اندر آپ نے بڑا زبردست ذمہ داریاں بھی نبھائی ہیں اور بڑا اچھا رول بھی پلے کیا. تھینک یو سر فار ٹیکنگ آؤٹ ٹائم. سر ابھی ہم بریک سے جانے سے پہلے بات کرے تھے میم آمنہ سے, تو وی ور ٹاکنگ اباؤٹ جو پولیس ریفارمز ہو رہی ہیں, اور انہوں نے بتایا ایک بڑی اچھی ریفارم یہ لے کر آئے ہیں پولیس کے اندر کہ انویسٹیگیشن ونگ کو الگ کر دیا ہے اور جو آپریشنل ونگ ہے اس کو الگ کر دیا ہے. وہ جو ایک پرابلم تھی پروسیکیوشن کی, جو ایک کیس بلڈنگ کا ایشو تھا, آتا تھا ہمیشہ جب بھی ہم لائر سے بات کرتے تھے, وکیلوں سے, ججز صاحبان سے, یا ہم سائل سے بات کرتے تھے, وہ کہتے تھا کیس اچھا نہیں پریپیئر کیا اس لیے میں رہ گیا. تو وہ ہاؤ ڈو یو لک ایٹ دس, یہ جو ریفارم ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا, کیونکہ آپ انویسٹیگیشن کو جب تک انڈیپینڈنٹ اور الگ سے نہیں کریں گے اس وقت تک آپ مکسچر اگر آپ رکھیں گے تو وہ اس میں ایک تو کلیش آف انٹرسٹ بھی آتا ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ پراپرلی انویسٹیگیشن ٹیم صحیح طریقے سے نہ وہ ایکسپرٹ بن سکتی ہے, نہ اسپیشلائزڈ فیلڈ والے لوگ ہوتے ہیں, اور نہ ہی اس میں پراپر انویسٹیگیشن اور انویسٹیگیشن رپورٹ سبمٹ ہوتی ہے, اور اسی کے نتیجے میں وہ ایک بنیاد ہوتی ہے, وہ فاؤنڈیشن ہوتی ہے, اسی کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے پورا کیس کرمنل لاء میں. اور وہ کیس اگر کمزور یا کوئی ایویڈنس ایسی ہے جو بیسٹ ایویڈنس ہے اس کو پیش ہی نہیں کیا, یا اس کو پریزنٹ ہی نہیں کیا, یا اس کو کورٹ میں لے کر ہی نہیں گئے, یا پراپر انویسٹیگیشن نہیں ہو سکی, تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ پورا کا پورا کیس وہ ختم ہو جاتا ہے. کیونکہ اسٹیبلشڈ پرنسپل آف لا ہے کہ جو ایکیوزڈ ہوتا ہے, جو ملزم ہوتا ہے, ایکیوزڈ از دی فیوریٹ چائلڈ آف لا. یہ پوری دنیا میں ایک اسٹیبلشڈ پرنسپل آف لا ہے, کیونکہ ملزم کو شک کا فائدہ دیا جاتا ہے. کہیں بھی ایویڈنس میں غلطی رہے گی, کہیں انویسٹیگیشن میں خرابی رہے گی, تو اس کا جو بینیفٹ آف ڈاؤٹ ہوگا یا شک کا فائدہ ہوگا وہ ہمیشہ ملزم کو جائے گا. اس کا نقصان یہ ہوگا کہ پورا کیس آپ کا بہترین بنا ہوا کیس, وہ جو ایویڈنس ہے اس کی عدم موجودگی کی وجہ سے, یا اس کو پراپر پریزنٹ نہ کرنے کی وجہ سے, یا انویسٹیگیشن پراپر نہ ہونے کی وجہ سے یہ ختم ہو گیا, یہ کیس خراب ہو جاتا ہے. دوسری بات جو ابھی بھی
زیر التوا ہے، بہت اہم بات ہے، وہ ہے پراسیکیوشن برانچ. یہ واحد اسلام آباد سٹی ہے جہاں پراسیکیوشن کی اپنی کوئی برانچ نہیں ہے. یہ گورنمنٹ نے کرنے کا کام ہے، انہوں نے لیجسلیشن کے ذریعے کرنا ہے، انہوں نے انیکٹمنٹ کرنی ہے. جب پراسیکیوشن برانچ انڈیپینڈنٹ الگ سے نہیں ہوگی تو ظاہر ہے وہ جو پراسیکیوٹر ہے وہ اویلیبل نہیں ہوگا پراپرلی ویل ایکوپڈ، اور اس کو ڈیولی سلیکٹڈ بائی دی ایف پی ایس سی وہ اویلیبل نہیں ہوگا آپ کے پاس. جب وہ نہیں ہوگا تو اسٹیٹ کونسل یا ادھر ادھر سے پکڑ کے آپ نے لوگوں کو کھڑا کر دینا ہے، وکیلوں کو کھڑا کر دینا ہے. وہ اس طرح پراپرلی نہ ان کی ذمہ داری ہے، نہ ان کی رسپانسبلٹی ہے، نہ ان کو پیمنٹ مل رہی ہے. اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ پراپرلی کیس ڈیفینڈ نہیں ہوتا. ایک بڑے وکیل پیش ہوتے ہیں ڈیفینس سائڈ سے، ملزم کی سائڈ سے. پراسیکیوشن سائڈ سے آپ کے پراپر وہ وکیل جو ذمہ داری ہے گورنمنٹ کی کہ پراسیکیوٹر اپوائنٹ کرے وہ نہیں ہوں گے تو وہ بھی کیس پھر کمزور ہوگا. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا اقدام کیا ہے آئی جی صاحب نے یا گورنمنٹ لیول پہ. اور دوسری سائڈ پہ جو پراسیکیوشن برانچ ہے اس کا ہونا بھی ضروری ہے سو دیٹ کہ یہ دونوں ساتھ ساتھ چلیں اور اس کا پراپر رزلٹ آئے. اور کورٹ میں واقعی جس طرح باہر کی دنیا میں یا ڈیولپڈ کنٹریز میں جب وہ انویسٹیگیشن پراپرلی کر کے اس کیس کو پریزنٹ کرتے ہیں تو اتنا سیریز ایک ترتیب کے ساتھ سیریز آف ایویڈنس سامنے لائی جاتی ہے، اس کو ایون ایکیوزڈ بھی ڈیفینس ایویڈنس کے ذریعے اس کو ریفیوز نہیں کر سکتا. تو یہ ابھی بھی بہرحال اس میں کوئی کمی بیشی ہے جس کو امپروو کرنے کی ہم ضرورت امید ہے. کرتے ہیں کہ اس پروگرام کے پلیٹ فارم سے یہ والا پرابلم بھی ڈیفینیٹلی حل ہو جائے گا. جہاں اتنے اچھے انیشیٹوز آ رہے ہیں، یہ انیشیٹو بھی آ کے. سر ایک اور سوال میں آپ سے پوچھوں گا، آپ کا تعلق کافی زیادہ عدالتوں کے ساتھ بھی ہے، آپ کا آنا جانا وہاں پہ. ڈو یو تھنک ود انویسٹیگیشن ونگ الگ کرنے سے جو ایک لوڈ ہے کیسز کا وہ بھی کم ہوگا، جو بہت زیادہ ایک تانتا بنا ہوتا ہے اور وہ کیسز چلتے رہتے ہیں؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اس کا کچھ زیادہ فرق اس لیے نہیں پڑے گا. اب تو سپریم کورٹ نے فائنل ورڈکٹ دے دیا ہے کہ آپ جو کہ لاء میں موجود ہے کہ 15 دن کے اندر چلان جمع کرائیں. ایٹ لیسٹ اگر آپ چلان 15 دن میں نہیں جمع کرا سکتے تو انٹرم چلان جمع کرا دیں. میرا خیال ہے اس کا تو کچھ زیادہ فرق نہیں پڑے گا، چونکہ عدالتوں کے اندر جو برڈن آف ورک ہے وہ جب تک آپ ریموو نہیں کریں گے، جب ججز کی تعداد آپ نہیں بڑھائیں گے تو برڈن آف ورک کم نہیں ہوگا. ہاں البتہ پولیس کے اندر ایک فائدہ ہوگا کیونکہ ایک جو انویسٹیگیشن ٹیم ہے وہ ایک دفعہ چونکہ بن گئی تو انویسٹیگیشن انہوں نے ہی کرنی ہے. تو اپنی وہ ذمہ داری سمجھتے ہوئے، کیونکہ سم ٹائم ایک انویسٹیگیٹنگ آفیسر کو آپ نے ڈیوٹی دے دی کہ آپ اس کیس کو انویسٹیگیشن کریں، وہ انویسٹیگیشن اس کی کر رہا ہے. ان دی مین وائل اس کی ڈبل ذمہ داری ہوگی کہ جائیں آپ اس جلوس کو بھی روکیں، جائیں ادھر وی آئی پی روٹ میں بھی کھڑے ہو جائیں، ادھر چلے جائیں آپ فلاں کام بھی کرائیں. تو جو ایگزیکٹو ڈیوٹی ہے اور ساتھ ساتھ آپ اس کی پیٹرولنگ ہے، ساتھ اس کی دیگر ذمہ داریاں ہیں، ساتھ وہ اس کو آپ نے ایڈیشنل ایس ایچ او بنایا ہوا ہے یا ایس ایچ او بنایا ہوا ہے یا واٹس ایور اٹس میں بھی اس کی نیچر آف ڈیوٹی ہے، تو وہ ظاہر ہے اس کا دھیان بٹ جائے گا. جب اس کا دھیان بٹے گا، یہ انویسٹیگیشن ایک بہت ہی باریک قسم کا کام ہے اور بڑی محنت کرنے کا کام ہے، اور یہ اس طرح آسان کام نہیں ہے جس طرح ہم روٹین میں سمجھتے ہیں کہ بس اس کو چلانے دیں. ہاں اس سے ایک فائدہ پولیس کے اندر جو اس طرح کی ریفارمز آئی ہیں، پولیس کے کام میں ایک بہتری آئے گی، وقت پہ چالان سبمٹ ہو جائیں گے. لیکن ٹرائل وقت پہ ہو سکے گا، کنکلوژن وقت پہ ہو سکے گا یا نہیں ہو سکے گا، اس کا انحصار ہے جج کے اوپر کتنا ایفیشینٹ ہے، اس کے اوپر انحصار ہے کہ ججز کی تعداد کتنی ہے، کوالٹی آف ورک وہ کتنا اچھا کر رہے ہیں. چونکہ ظاہر ہے اتنا برڈن اگر ہوگا اس کے پاس، اگر 100 کیس روز کا لگا ہوا ہے ایک میجسٹریٹ کے پاس یا ایک جج صاحب کے پاس، یا تو وہ نیچرلی وہ اتنا توجہ سے کام نہیں کر سکے گا. اگر اس کے پاس ججز کی تعداد زیادہ ہوگی اور کمپیٹنٹ ججز ہوں گے اور اہل جج بیٹھے ہوں گے تو نیچرلی ان کی ایک تو جو کمپیٹنس ہے اور دوسرا اس کے پاس اگر کوالٹی آف ورک کے لیے وہ جب ایفرٹس کرے گا اس کے پاس کیسز کم ہوں گے تو وہ نیچرلی پھر اس کا حل بہتر ہوگا اور جلدی ڈیسیژن آئیں گے. وی ہوپ یہ سارا کے ساتھ موونگ آن وتھ بٹ آف اٹ. ہم نے میم سے بات کی، ہمارے یہاں پہ ٹرانسجینڈرز، وومن، چائلڈ، یہ وہ سیگمنٹس ہیں ہماری سوسائٹی کے جو بہت زیادہ اوپریسڈ ہوتے ہیں، کافی زیادہ پرابلمز ہوتی ہیں، وہ رپورٹ بھی نہیں ہوتی کافی ساری. ایک اسپیشل ہیلپ لائن کریٹ کی گئی ہے جہاں پہ جو فیمیل آفیسرز ہیں وہی جا کے اس گھر کے اوپر جہاں سے ہیلپ کی کال آئی ہے ادھر جا کے اس کو رسپونڈ کریں گے. ہاؤ ڈو یو سی دیٹ ایز اے ریفارم؟ یہ بہت اچھی بات ہے کہ دیکھیں واقعی آپ نے بڑا یہ اچھی بات ہے کہ اس کو کرنے جا رہی ہے اسلام آباد پولیس.
ٹرانسجینڈر کا ایشو ہے یا وومن کا ایشو ہے یا بچے کا ایشو ہے. یہ وہ سینسٹیو ایشوز ہیں. سم ٹائم وہ واقعی آپ والی بات ہے کہ وہ رپورٹ بھی نہیں کرتے, یا سم ٹائم وہ اپنی بات کو چھپانے کے لیے بھی وہ آگے نہیں آتے کہ تاکہ پیچھے کہیں اس کی جو کانفیڈینشیلٹی ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو, معاشرے میں اس کا امیج خراب نہ ہو, تو کئی چیزوں سے وہ اپنے آپ کو وہ بچاتے ہیں. یہ بات درست ہے, لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف خواتین ہی اس کو رسپونڈ کریں. ٹھیک ہے, کورسپونڈنس, ان کے ساتھ رابطہ, ان کے ساتھ اس کو امیجیٹلی وہ خواتین ضرور کریں, لیکن اگر اس میں میلز انوالو ہیں تو امیجیٹلی اس میں یہ کرنا بھی ضروری ہے کہ وہ میلز جو ہیں وہ اس کی ہیلپ کے لیے موجود ہوں. کیونکہ اگر آپ نے صرف خواتین کے ذریعے ہی ان کو ریڈ کرانا ہے یا کچھ کرنا ہے تو اس بات کا امکان ہے خدا نخواستہ کہ اگر وہاں کوئی ایسے سیڈسٹ لوگ موجود ہیں تو وہ اٹیک کر سکتے ہیں, ایسا کوئی کام کر سکتے ہیں, ایسی سچویشن کریٹ کر سکتے ہیں کہ جس سے آپ کو ایک ڈیفیکلٹ سچویشن فیس کرنی پڑے گی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات درست ہے کہ ان کو خواتین رسپونڈ کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بات کو یقینی بنائیں کہ ان کی کانفیڈینشیلٹی بھی ہو, تاکہ کانفیڈینشیلٹی کی جو آپ نے بات کی, ان کا امیج معاشرے میں امیج خراب نہ ہو. ہمارا جو سوسائٹی ہے, خدا نخواستہ کسی بچی کا معاملہ ہے, کسی لڑکی کا معاملہ ہے, وہ اپنے آپ کو کئی دفعہ جرم ہونے کے باوجود وہ اس لیے ایکسپوز نہیں ہوتی کیونکہ اس کو شک ہوتا ہے کہ کہیں میڈیا میں یہ بات نہ آ جائے, کسی ایسی جگہ پہ چیزیں نہ آ جائیں, اس کی فیملی میں یہ چیزیں نہ ٹریول کر جائیں. تو اس کی جو کانفیڈینشیلٹی ہے اس کو ضرور مد نظر رکھنا ضروری ہے. نمبر 2, اس کے ساتھ اس کی ہیلپ کے لیے اگر خواتین اس کو ہینڈل کر رہی ہیں تو اس کی ہیلپ کے لیے ان کو میلز کی بھی ضرورت پڑے گی, سو دیٹ کہ ویل اکوپڈ لوگ ہوں تاکہ ان کو ریسکیو پراپرلی کر سکیں. یو تھنک ایک اوور آل ایک کلچر ہمیں اس کو ڈیولپ کرنا پڑے گا, اس پوری چیز کو صرف لا لے کر آنا یا ہیلپ لائن لانا ہی ضروری نہیں ہے, ایک پورا کلچر بھی ضروری ہے. ناظرین, یہاں پہ ہم ایک رہ رہے ہیں بریک, اور بریک سے واپس آ کے ہم پولیس کے امیج پہ بات کریں گے میم آمنہ بیگ سے, اور بات کریں گے شعیب شاہین صاحب سے بھی کہ یہ امیج کو کس طرح بہتر کر سکتے ہیں. دیکھتے رہے وائس آف پاکستان. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف پاکستان, اور ہم بات کر رہے ہیں پولیس ریفارمز, کس طرح سے پورے اس لیگل سسٹم کو, پورے جو سول سروسز کا سسٹم ہے اس کو بہتر کیا جائے, اور ایک جو کانسیپٹ ہے کہ سول سرونٹ وہ جو سروس پرووائڈ کرنی ہے پاکستانیوں کو, شہریوں کو, وہ ایک امیج کس طرح بہتر کر سکتے ہیں. میم, جب بات کرتے ہیں پولیس کی تو ایک اگر پولیس کی وردی میں کوئی شخص آپ کی طرف اپروچ کرتا ہے تو یہ پاکستانی عوام کے اندر ایک تھوڑا فیئر سا ہے کہ یار پتہ نہیں میں نے کیا کر دیا, یا اب یہ کیا ہو جائے گا, یا تھانے میں جاتے وقت بہت ایک ڈسکمفرٹ سا فیل ہوتا ہے. اینی تھنگ جو ٹھوس اقدامات کیے جائیں جس کی وجہ سے ہمارا امیج پولیس کا بہتر ہو. جی, اب تو میں سمجھتی ہوں کہ کافی حد تک سوشل میڈیا کی وجہ سے بہت ساری چیزیں بہتر ہو بھی گئی ہیں. بہت سارے آفیسرز جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ, یا جیسے کہ آپ کا پلیٹ فارم ہے, اس پہ آ جاتے ہیں, لوگ انہیں دیکھ لیتے ہیں, تو وہ جو ایک امیج ہے پولیس کے بارے میں وہ تھوڑا بہت چینج ہونا شروع ہو گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جی, اب جو ایک پولیس فورس کا کانسیپٹ تھا اس کو پبلک سروس ڈیلیوری کے کانسیپٹ میں چینج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور اس کے لیے بہت سارے ایسے انیشیٹوز لیے جا رہے ہیں جس میں کہ پبلک سروس ڈیلیوری جو کہ ہمارے ڈپارٹمنٹ سے لوگ چاہتے ہیں اس کو ایزی بنایا جائے, اس کو ایکسیسیبل بنایا جائے, اور لوگوں کی اس میں جو ہمارے ساتھ انٹریکشن ہے اس کو بہتر بنایا جائے. اس کے لیے ریسنٹلی جی, جیسا کہ میں آپ کو ایک ایگزامپل دے سکتی ہوں کہ ٹریفک پولیس والوں نے ایک آن لائن اپوائنٹمنٹ کا سسٹم جو ہے وہ سٹارٹ کیا ہے. لوگوں کو بڑی پہلے تکلیف ہوتی تھی کہ ہم جاتے ہیں, ہمیں ویٹ کرنا پڑتا ہے, لائسنس کے لیے لائنوں میں کھڑا ہونا پڑتا ہے, سمجھ نہیں آتی کہ کوئی آفیسر اویلیبل ہوگا کہ نہیں. تو ایک کانسیپٹ آف آن لائن اپوائنٹمنٹس جو ہے وہ سٹارٹ کیا ہے اسلام آباد ٹریفک پولیس نے, جس میں آپ ان کی ویب سائٹ پہ جا کے اپنی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ بک کر سکتے ہیں, جو بھی ٹائم آپ کو سوٹ کرتا ہے, جو بھی دن آپ کو سوٹ کرتا ہے, تاکہ جب آپ وہاں پہ جائیں, ایک اسپیشلائزڈ کاؤنٹر ہے آپ لوگوں کے لیے جنہوں نے آن لائن بکنگس کی ہوئی ہیں, تاکہ 5 منٹس جو ہے وہ آپ کا پروسیس انیشیٹ کر کے اس کو ایک اچھے ایوریج ٹائم کے اندر کمپلیٹ کیا جائے. اور اسی طرح سے ہمارا پھر فیسیلیٹیشن سینٹر ہے FG6 میں, اسلام آباد میں, F6 میں, جہاں پہ ہم لوگوں کے پولیس کیریکٹر سرٹیفکیٹس ہیں, بیکاز ہر پبلک جو ہماری سٹیزنس ہیں, ہر سٹیزن کا پولیس سے وہ کانٹیکٹ نہیں ہے کہ کوئی کرمنل کانٹیکٹ ہو. یہ نہیں ہے کہ ہر بندے کی کوئی رابری ہوئی ہو یا کوئی کسی کا مرڈر ہو گیا ہو تب ہی پولیس سے کانٹیکٹ ہوگا. بہت ساری اور ایسی نیسیسٹیز ہیں جس کے لیے آپ کو پولیس سے رابطہ کرنا پڑتا ہے, جس میں ایگزامپل جو ہے وہ پولیس کیریکٹر سرٹیفکیٹ کی ہے. تو اس طرح کی جو ہماری سروسز ہیں ان کو بہتر بنانے کے لیے ہم انشور کرتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ وہاں پہ جو ہمارا کانٹیکٹ ہے کہ جو کہ زیادہ پبلک کے ساتھ ہے وہ بہتر ہو.
سو جو ڈاکیومنٹیشن ہے اب جی اگر کسی نے کریکٹر سرٹیفکیٹ لینا ہے کچھ بھی لینا ہے تو وٹ یو ٹیلنگ اگر آپ اسلام آباد میں اور اگر آپ کو کریکٹر سرٹیفکیٹ چاہیے تو یہ ون ونڈو آپریشن کر دیا گیا سارا کا سارا؟ ایبسلیوٹلی جی، ون ونڈو آپریشن ہے. ہمارا فیسیلیٹیشن سینٹر ہے جہاں پہ 12 سروسز جو ہیں وہ پرووائڈ کی جا رہی ہیں، جس میں ٹیننٹ رجسٹریشن ہے، ویریفیکیشنس ہیں ایکسیٹرا. FIR کی کاپی آپ کو چاہیے، مسنگ چائلڈ، مسنگ پرسن اگر آپ نے رپورٹ کرنا ہے تو کریں. تو وہ ایک سینٹر ہے جہاں پہ آپ جاتے ہیں، جو میں کاؤنٹرز بنے ہوئے ہیں، اور پروفیشنلی ود ان 10 to 15 منٹس جو ہے وہ آپ اپنا ٹوکن لیتے ہیں کیومیٹک مشین سے، آپ ویٹ کرتے ہیں، آپ کا نمبر آتا ہے، آپ جاتے ہیں، آپ کا پروسیس ہو جاتا ہے، آپ واپس آ جاتے ہیں. اٹس فری آف کاسٹ. تو یہ ہمارا سینٹر ہے جہاں پہ ہم روزانہ کی بنیاد پہ 250 سے 300 پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹس جو ہے وہ ایشو کر رہے ہیں. جی آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات بتائی، فری آف کاسٹ. اس کا مطلب ہے کوئی اگر آپ سے پیسے مانگ رہا ہے جی تو وہ انلیگل ہے، آپ نہ دیں، آپ یہ فری آف کاسٹ لیں اپنی ساری کی ساری چیزیں. دس از ویری امپورٹنٹ. موونگ آن ود میم، دیر از اے لاٹ آف ایشو جو ہماری سوسائٹی میں ہراسمنٹ کو لے کے، اور ہراسمنٹ وومن ہراسمنٹ از اے ویری سینسٹیو ٹاپک جب ہم بات کرتے ہیں. وومن ہراسمنٹ کو لے کے کوئی انیشیٹوز ہوں، کیسا کام ہو؟ جی ایک تو میں نے آپ کو وہ لائن کا بتایا تھا جو ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں اسٹارٹ کرنے لگیں گے. اس کے علاوہ ایک اور ہماری سٹی اسلام آباد کے نام سے ایک ایپلیکیشن ہے، ایپ ہے، جو کہ iOS پہ بھی ہے اور اینڈرائڈ پہ بھی ہے. وہاں پہ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ساتھ پولیس کی جتنی فیسلٹیز ہیں، جو کہ ماڈل پولیس اسٹیشنز کا انٹرفیس ہے، جس میں آپ نے کوئی کمپلینٹ رجسٹر کرنی ہے، کوئی آپ نے مسنگ چائلڈ رپورٹ کرنا ہے، وہ انٹرفیس میں ایک ہراسمنٹ کا ٹیب بھی ہے کہ وہاں پہ اگر آپ کے ساتھ کسی بھی ایریا میں اسلام آباد کی ہراسمنٹ ہوئی ہے تو اس پہ آپ کلک کر کے اپنی ہراسمنٹ کی کمپلینٹ آن لائن جو ہے وہ اپنے پولیس اسٹیشن میں بھجوا سکیں گے اور بھجوا سکتے ہیں. اور وہ کمپلینٹ جو ہے وہ ہمارے پولیس اسٹیشن کے فرنٹ ڈیسک پہ ریسیو ہو جاتی ہے، جس کے اوپر پھر ہمارا پولیس اسٹیشن جو ہے وہ کارروائی اسٹارٹ کر دیتا ہے. چلیں دیٹس گڈ. آئی ہوپ لوگ اس سے مستفید بھی ہوں. میم آخری کویشچن آپ سے، بڑا امپورٹنٹ، ہمیں آپ کو بڑا دیر سے روکا ہوا ہے، آپ نے جانا بھی ہے، آپ کی ڈیوٹی وغیرہ بھی اس وقت، اور آپ نے وہ بھی انجام دینی ہے. لاسٹ مجھے یہ بتائیں کہ سیف سٹی پروجیکٹ تھا ہمارا، اس میں کیمراز لگ گئے اور وہ ہم نے دیکھا بڑے اچھا اس کا افیکٹ بھی آیا شروع کے اندر، لیکن دین ان کی ریپیئرنگ، ان کا مینٹیننس، بہت سارے اس میں سے بند بھی تھے کیمراز، ان کی کیا اسٹیٹس ہے اس وقت؟ یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا، اور لوگوں کے اس کے اوپر کافی سارے جو کویسچنس تھے وہ ہمیں آتے رہتے ہیں. تو میں اس میں بتانا چاہوں گی کہ ہم لوگوں کا ریگولر آڈٹ جو ہے وہ سیف سٹی کا ہوتا ہے. ہمارے جتنے بھی کیمراز آل اراؤنڈ اسلام آباد ہیں ان کا آڈٹ ہوتا ہے ٹو چیک کہ ان میں سے کتنے ورکنگ کنڈیشنز میں ہیں اور کتنے ورکنگ کنڈیشنز میں نہیں ہیں. انہی کیمراز کا ایکسیس ہمارے ماڈل پولیس اسٹیشنز میں بھی ہوتا ہے. جیسا کہ میرے پولیس اسٹیشن میں آئی ہیو ایکسیس ٹو 194 کیمراز آف مائی جورسڈکشن. تو اب ہمارے کوئی کیمراز میں ایز سچ کوئی میل فنکشننگ بہت میجر لیول کی نہیں ہے. جو چھوٹے موٹے روٹین کے ایشوز ہیں وہ چلتے رہتے ہیں، بٹ اس کے علاوہ پراپر آڈٹس کے ساتھ روٹینلی مینٹیننس جو ہے وہ سیف سٹی کی چل رہی ہے. سارے کے سارے کیمراز جو اپ اینڈ ورکنگ ناؤ آلموسٹ یس. اچھا آخری اس میں سوال ایک یہ بھی بنتا ہے، ہم نے دیکھا ریسنٹلی بھی کچھ عرصہ پہلے جو سیف سٹی پروجیکٹ کے کیمراز تھے، ان کی بہت ساری پکچرز، ان کی بہت ساری ایسی کچھ پرسنل پکچرز تھی لوگوں کی جو باہر آئیں. جی اس کو روکنے کے لیے کیا اقدامات؟ جی بالکل، SOPs آر ان پلیس. جب بھی آپ سیف سٹی میں ہمارا کوئی بھی انویسٹیگیشن آفیسر کسی بھی کیس کے سلسلے میں جاتا ہے، یا کوئی پبلک کا بندہ جاتا ہے، یا کوئی ایسا بندہ جاتا ہے، ایون اپنے ان کا اسٹاف جب جاتا ہے سیف سٹی کے آفس میں جہاں پہ ہمارے سارے کیمراز کی ایکسیس ہے، تو نو بڈی از الاؤڈ ٹو ٹیک ان اینی موبائل فون یا کوئی ایسی USB جب تک کہ آتھرائزیشن جو ہے وہ ہمارے انچارج سیف سٹی کی طرف سے نہ ہو. تو یہ SOPs بہت اسٹرکٹلی فالو کی جاتی ہیں. انفیکٹ جب میں بھی جاتی ہوں کسی سیریس کیس کے سلسلے میں وہاں دیکھنے، تو وہ میرا بھی موبائل فون مجھے اندر لے جانے کی اجازت نہیں ہوتی، اور نہ ہی کوئی ایسی ڈیوائس لے جانے کی اجازت ہوتی ہے جس میں میں ڈیٹا کاپی کر سکوں. تو آئی بلیو کہ بہت عرصے سے یہ SOPs ان پلیس ہیں اب، اور بہت سارے ایسے کیسز کو ہی دیکھتے ہوئے یہ SOPs ان پلیس کی گئی تھی، اور انشاءاللہ آپ لوگوں کو دوبارہ کبھی شکایت نہیں آئے گی ہماری طرف سے. بہت بہت شکریہ میم، آپ نے ٹائم نکالا، اینڈ آئی ہوپ یو آر انسپریشن فار آل دا فیمیلز ہو واچنگ رائٹ ناؤ. اور آپ کو دیکھ کے جو ہماری گھر میں بیٹھی ہیں ساری کی ساری بہنیں اور بچیاں، وہ بھی انیشیٹو لیں گی کہ پولیس جو ہے وہ صرف ایک میل ڈومینیٹڈ کام نہیں ہے. اب فیمیلز آپ کی طرح کی آ رہی ہیں اور وہ آگے آ کے بڑھ چڑھ کے حصہ لے، تاکہ جو باقی کی معاشرے کی خواتین ہیں ان کے مسائل کو حل کیا جا سکے. تھینک یو میم، تھینک یو فار جوائننگ اس. یہاں پہ ہم بریک لیں گے ناظرین، اور بریک سے واپس آ کے شعیب شاہین صاحب سے بات کریں گے کہ ساری انیشیٹوز جو ہیں ان کو اب سننے میں تو دے ویری گڈ، لیکن اب یہ پریکٹیکلی گراؤنڈ پہ کس طرح سے امپلیمنٹ ہوں گے اور لیگل پوائنٹ آف ویو سے کتنا فائدہ ملے گا کیسز وغیرہ میں. دیکھتے رہیں وائس آف پاکستان. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف پاکستان. میرا نام ہے فراز علی خان، اور ہم بات کر رہے ہیں پولیس ریفارمز پہ اور اس کو کس طرح سے بہتر کیا جا سکتا ہے تاکہ جو ایک امیج ہے ہماری پولیس کا وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ اپلفٹ ہو اور ان کی ایفیشنسی بھی بہتر ہو، اور ایک عام شہری
प्रोटेक्टेड फील करे और बेहतर तरीके से इंटरेक्ट कर सकें. हमें ब्रेक में ज्वाइन कर रहे हैं चौधरी मोहम्मद शफीक साहब. आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं पार्लियामेंटेरियंस कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स के, और जब हम बात करते हैं पुलिस की और रिफॉर्म्स की तो ह्यूमन राइट्स एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. थैंक यू सर फॉर ज्वाइनिंग अस, आपने टाइम निकाला. सर आपसे सवाल, बड़ा इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स आ रही हैं, उसके अंदर उन्होंने इन्वेस्टिगेशन विंग को अलग किया, उसमें उन्होंने पुलिस वालों ने जो एक इन्वेस्टिगेशन विंग था और ऑपरेशन विंग था उसको अलग कर दिया. हाउ डू यू लुक एट दैट? ये विल इट हेल्प द एक आम शहरी को फ़ायदा होगा इस चीज़? हाँ जी, ये इस हद तक तो ये आपने बात ठीक की है. इन्वेस्टिगेशन ऑपरेशन विंग को उन्होंने अदा कि इसका तो फ़ायदा पुलिस को होना चाहिए, इसका उनका सिस्टम इम्प्रूव होना चाहिए. लेकिन इस रिफॉर्म्स के हवाले से मैं कहूँगा ये रिफॉर्म पैकेज होता है. ठीक. आप जिस तरह जो होता है ना, आप इसको आइसोलेशन में अगर देखेंगे, बाकी जिससे पहले मैंने बात की है तो उसका इसका फ़ायदा उस तरह से नहीं होगा उसमें. अब देखिए उसमें अब इन्वेस्टिगेशन की पूरी से अलग से एक इनको कैडर बननी चाहिए, दैट आई एग्री. क्योंकि जो वॉच एंड वार्ड के लोग होते हैं, जो ऑपरेशन के लोग होते हैं, अब वो एक आप पुलिस इन्वेस्टिगेशन कोर्स करवाते हैं किसी को 3 महीने, एक्सपर्टीज डेवलप करते हैं, अगले दिन वो आदमी ट्रैफिक कंट्रोल कर रहा होता है चौक में खड़ा हुआ. अच्छा, उसके बाद आप 4 महीने लगा के उसको वहाँ पे कैपेसिटी डेवलप होती है, उसके बाद किसी एम्बेसी के वर्क से खड़ा करते हैं, वहाँ पे वो सिक्योरिटी के लिए खड़ा हो जाता है. तो होता ही है कि वो फिर मास्टर ऑफ एवरीथिंग, मास्टर ऑफ नन, वो उसको कोई चीज़ भी नहीं आती उसमें. तो वो अपने किसी का ये कैडर इन्वेस्टिगेशन का अलग होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ताकि उनको पुलिस वाले भी इन्फ्लुएंस न कर सकें. दैट इज़ वेरी गुड थिंग अगर ये कर सके. इसको इन्होंने वैसे किया वो बहुत अरसे से है, लेकिन अब शायद उसको बता रहे हैं एस पे इन्वेस्टिगेशन का होता है, तरीके से इम्प्लीमेंटेशन होती जा रही है. उस हद तक ये ठीक है. करेक्ट. लेकिन बाकी जो इनके इश्यूज़ क्या हैं, बाकी देखें आप इन्वेस्टिगेशन विंग का बजट क्या है, चलो उस पर आप आ जाते हैं. इन्वेस्टिगेशन विंग वो जब करेंगे तो उसको TAD क्या मिलेगा, उसको अभी भी आप किसी थाने में चले जाएं, वैसे ही जस्ट ऑब्जर्वर के तौर पे चले जाएं, तो वो उनके बाल पेन वो आपसे मांग रहे होंगे. डेफिनेटली सर, बजट का इशू है, वो तो एक हमारे यहाँ पे इकोनॉमी के अंदर वो तो हर डिपार्टमेंट में इशू है. लेकिन अगर मैं बात करूँ, इफ़ यू आस्क मी, अपने बजट में रहते हुए भी मुझे तो लगता है कि उन लोगों की 18 घंटे की ड्यूटीज़, वो बेचारे तो अपनी तरफ से दे ट्राइंग द बेस्ट. बजट इश्यूज आई एग्री विद यू हैं, वो आई होप कि हुकूमत जो है वो उस इशू को भी बहुत जल्द हल करेगी. सर इन्होंने एक और हेल्पलाइन स्टार्ट करने की बात की, और उसके अंदर वुमेन, ट्रांसजेंडर, चाइल्ड, वो जो एक ऑप्रेस्ड सेगमेंट है हमारी सोसाइटी का, उसको किसी तरह से कोई कुशन देने की बात हो रही है, ताकि जो रिस्पोंडेंट होंगी वो भी फीमेल ऑफिसर्स हैं. दिस इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव. डू यू थिंक इट वुड हेल्प? आई एग्री, दिस इज वेरी गुड इनिशिएटिव. लेकिन मेरा फिर वो स्टैंस होता है, मैं क्यों मेरा सेक्रेटरी स्टूडेंट में थोड़ा सा एंगल डिफरेंट होता है. आपको हेल्पलाइन की जरूरत क्यों है? हेल्पलाइन की जरूरत यह है कि आपको कोई शिकायत आएगी. अब जब हेल्पलाइन के बाद आपका फर्स्ट पॉइंट ऑफ कंटेस्ट शुड बी पुलिस, दैट्स, और वो जो वुमेन पुलिस है, दैट्स वेरी गुड. वुमेन पुलिस ऑफिसर्स आर गुड, वो ट्राई कर रहे हैं, हमारे माशरे में चेंज आ रही है, ख्वातीन पुलिस इसमें शामिल हो रही हैं, आपके उनके साथ लेने. लेकिन वुमेन पुलिस को कितनी सपोर्ट है महकमे से, ये अलग चैलेंज है. वुमेन पुलिस के अपने क्या चैलेंजेस हैं, वुमेन पुलिस ऑफिसर है वो एक अलग चैलेंज. डिसीजन मेकिंग में उनका क्या रोल है, ये बिल्कुल आप उनको सोचने की जरूरत है. उनसे क्या रोल लिया जाता है इन्वेस्टिगेशन में, किस हद तक अभी भी इन्वेस्टिगेशन सारे मर्द कर रहे होते हैं. ठीक है, ख्वातीन की अब इन्वेस्टिगेशन की वजह से उनकी वो कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं है उनकी. तो उसकी वजह ये है कि शायद अब उन्होंने ज्वाइन ही हमारे यहाँ पे ख्वातीन ने पुलिस में आने का तो ज्वाइन रिसेंटली. दिस इज़ अ ट्रेंड. ये ट्रेंड मेरे ख्याल में आज से 10 साल पहले चले जाए तो शेख शाहीन साहब, डू यू थिंक कि दिस इज़, ये तो विद ग्रेजुअली विद टाइम जब वुमेन ऑफिसर्स ज़्यादा आएंगी तो शायद ये जो चौधरी शफीक साहब ने बात की, इस प्रॉब्लम को भी कैटर कर दिया जाएगा? वो बात ठीक है, तादाद भी कम है, देर से भी आए हैं. बेनज़ीर की जब गवर्नमेंट थी तो उन्होंने पहले ये शुरू किया था वुमेन पुलिस स्टेशन, तो ये बात तो दुरुस्त है. लेकिन उसके साथ साथ जैसे कहा गया है कि कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए कोई पॉजिटिव स्टेप्स लेने चाहिए, सो दैट अगर ख़वातीन के केसेस हैं तो उसमें वो बेहतर इन्वेस्टिगेट कर सकती हैं, तो उनको थोड़ी इंकरेजमेंट मिलनी चाहिए, वो आगे आएँ. ये बात तो खैर दुरुस्त है. लेकिन बात वही आप वाली है कि इससे इमेज बिल्डिंग के लिए तो कुछ थोड़ा बहुत शायद हमारी पुलिस का कुछ पॉजिटिव स्टेप्स हो जाएं. लेकिन देखें, अभी मैं पिछले हफ्ते सुन रहा था, टीवी में आ रहा था कि KPK पुलिस जो है वो कैमरेज लगा रही है अपने तमाम थानों में. बिल्कुल. ये सेफ सिटी से पहले इनकी ज़िम्मेदारी थी गवर्नमेंट की, या जो भी कोई गवर्नमेंट जहाँ इनकम्बेंट्स रही हैं या आज की गवर्नमेंट है, जो को इनका नारा यही था कि हमने पुलिस को डीपोलिटिसाइज करना है. तो सबसे पहले तो वो तमाम जो इन्वेस्टिगेटिंग रूम्स हैं या जो थाने हैं या SHO का रूम है, सबसे पहले वहाँ कैमरे लगने चाहिए, ताकि अगर कल कोई किसी भी शहरी की कोई हरासमेंट की या अदरवाइज़ कोई भी कंप्लेंट हो, तो
کورٹ میں جائے یا کہیں بھی جائے تو وہ سب سے پہلے ایٹ لیسٹ وہ سیلف ایویڈنس ہو تھرو CCTV کیمرہ، وہ سب سے پہلا کام یہ کریں تاکہ وہ جو کرپشن ہے وہ بھی کم ہو، انویسٹیگیشن بہتر طریقے سے ہو، میلافائڈی یا بدنیتی اگر کسی پولیس آفیسر کی ہے تو وہ بھی کم سے کم ہو. اور اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ ان کو ٹریننگ کی ضرورت ہے. اب یہ بات درست ہے کہ ان کی تنخواہیں بھی ٹھیک ہو گئی ہیں، فیسلٹیز بھی ہو گئی ہیں، لیکن آج بھی جو لوور سطح پہ ایک کانسٹیبل ہے اس کو وہ نہ پاور ہے نہ اس کو وہ فیسلٹی ہے، وہ ہر چوک پر کھڑا ہوتا ہے لفٹ لینے کے لیے. یہ ایک ہمارے لیے پرابلم ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ان کو ریزیڈنٹس نہیں ہیں، وہ دور دور جا کر کہیں رہتے ہیں یا وہ اسٹیٹ آفس کے مکانوں پہ قبضے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ ایک ٹرینڈ کو بھی ہمیں کم کرنا پڑے گا، ان کو امپاورڈ بھی کرنا پڑے گا، اس کے ساتھ ساتھ ان کو فیسلیٹیٹ بھی کرنا پڑے گا، اور اس کے ساتھ انویسٹیگیشن ٹیم کو واقعی فنڈز بھی دینے پڑیں گے تاکہ وہ پراپرلی، اور پھر ان کی ٹریننگ کرنے کی بھی ضرورت ہے تاکہ جو ماڈرن ٹیکنالوجی ہے اس سے وہ فائدہ بھی حاصل کر سکیں. جس طرح موبائل کی لوکیشنز ہیں، اب ایک بندہ ہے اس کا نام FIR کٹ جاتی ہے، وہ بیٹھا ہوا گھر میں ہے، پتہ چلے کہ وہ جو 50 کلومیٹر دور کے واقعے پہ کہا گیا کہ جی اس نے مرڈر کیا ہے یا جو بھی اس کے خلاف ایک ایویڈنس ہے، تو بھائی اس کی لوکیشن ہی چیک کر سکتے ہیں. لیکن یہ بھی چیک کرنے کی ضرورت ہے، یہ نہ ہو کہ موبائل اس نے کسی اور کو دیا ہوا ہے اور خود کہیں اور بیٹھا ہو. تو یہ ساری چیزیں کیسز میں دیکھا بھی جی، تو اس لیے ان چیزوں کو پراپر ماڈرن طریقے سے، ماڈرن ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے، سیف سٹی کیمراز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، ان ساری چیزوں کو جیسے کہا گیا ہے کہ یہ ایک پیکج ڈیل کے تحت آپ اس کو آگے لے کر جائیں. لیکن اس کے لیے سب سے پہلے ہے کہ ول ہو، ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کی، ہماری گورنمنٹس کی ول ہو کہ ہم نے پولیس کے نظام کو ٹھیک کرنا ہے، ڈی پولیٹیسائز کرنا ہے، اپنے ذاتی مفادات کے لیے اس کو استعمال نہیں کرنا. جس وقت پولیس کو پولیٹیشینز اپنے ذاتی مفادات کے لیے استعمال کرتے ہیں تو وہ صرف 1% یا 10% تو اپنے مفادات کے لیے ان کو استعمال کر لیتے ہیں، باقی 90% پولیس پھر وہ تمام وہ کرپشن کے ریکارڈ توڑتی ہے، وہ پھر اپنے ذاتی مفادات کے لیے ہر وہ غلط کام کرتے ہیں کیونکہ ان کو اوپر سے پھر پروٹیکشن ہوتی ہے. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ چونکہ ہم نے ان کا 5% 10% کام کر لیا ہے، باقی ہم اپنی من مانی کریں گے کیونکہ ہم سے کوئی پوچھے گا نہیں. اور اس میں بڑے نام بھی ہم نے دیکھے ہیں جو پنجاب کے اندر بڑے پولیس کے نام تھے، جس میں بہت سارے باکسرز اور کافی سارے نام آئے جو پولیٹیکلی بڑا کام کرتے ہیں. چودھری شفیق صاحب آپ سے بات کریں گے. بڑی امپورٹنٹ بات کی شعیب شاہین صاحب نے کہ جو پولیس ہے اس کی جو پولیٹیسائزنگ ہے اس کو ختم کرنا ہے. دس از ویری امپورٹنٹ. ہم نے دیکھا پنجاب کے اندر جب پولیس کی وہ پولیٹیکل انفلوئنس ختم ہوا، اس کا افیکٹ یہ نکلا کہ بہت بڑے جو مگرمچھ تھے ان سے بھی زمینیں جو تھیں وہ واپس لی گئیں. جو قبضہ مافیا تھا اس کی بڑی حوصلہ شکنی ہوئی وہاں پہ، اور بڑے سارے جو گورنمنٹ کا لینڈ تھا اربوں روپوں کا، اس کو واپس ریکور کیا گیا. ہاؤ ڈو یو لک ایٹ دیٹ؟ جی دیکھیں، ڈی پولیٹیسائز کرنا تو بہت ضروری ہوتا ہے. کسی بھی سروس ڈیلیوری انسٹیٹیوشن کو ڈی پولیٹیسائز ہونا چاہیے بیسیکلی، اور ان کو اپنے وہ لیگل مینڈیٹ کے اوپر بلا خوف خطر کام کرنا چاہیے وداؤٹ اینی پولیٹیکل اسپریشن. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. پاکستان میں جو پولیس آرڈر 2002 کے تحت جو انفارمز آئی تھیں وہ تھیوریٹیکلی بڑا اچھا ڈاکومنٹ تھا، وہ امپلیمنٹ نہیں ہوا بیسیکلی. اگر دیکھیں نا اس میں پولیس کمپلینٹ اتھارٹی تھی اور اس میں ڈسٹرکٹ پبلسٹی کمیشن تھا، پولیس اینول پولیسنگ پلان تھا. DPO نے اپنا 3 سال کا یا اینول پولیسنگ پلان سبمٹ کرنا ہوتا تھا ڈسٹرکٹ پبلسٹی کمیشن کو، جس میں کمیونٹی کی بھی انوالومنٹ ہوتی تھی. اب جو اس سارے کام میں کمیونٹی کی انگیجمنٹ بڑی ضروری ہے پولیس ریفارمز میں، اس کو آپ ایز اے اسٹیک ہولڈر لیں. پولیٹیشینس کی فیڈ بیک بھی لیں. وہ پبلک سیفٹی کمیشن کی تو انہوں نے لے لی تھی کہ نیشنل پبلک سیفٹی کمیشن میں پارلیمنٹرین شامل ہوں گے، پرمیشن پارلیمنٹ شامل ہوں گے، لیکن اس سارے پروسیس کو رول بیک کر دے گا. اب پولیس کی اکاؤنٹیبلٹی بھی ضروری ہے نا. میں یہ کہوں گا کہ ڈی پولیٹیسائز کرنے کے لیے گورنمنٹ کو چاہیے کہ پولیس ریفارمز کے حوالے سے پچھلے 15 سال سے ہمارے ملک میں ایک عجیب و غریب قسم کا میس کریٹ ہوا ہے. 2002 کے بعد پھر 2010 میں پنجاب پولیس والوں نے اپنا ایکٹ لے کے آئے. 2017 کا KP کا پولیس ایکٹ ہے. ابھی اسلام آباد میں بھی ایک پولیس ایکٹ 2020 کے نام سے ابھی انٹروڈیوس کرایا جا رہا ہے. ہر صوبے کا علیحدہ پولیس ایکٹ ہے. یہ بھی مزے کی بات ہے. دیکھیں ہر صوبے کا ایڈمنسٹریٹو سیکشن علیحدہ سے کام کر رہا ہے. پولیس رول سب کے لیے سیم ہے. جب تک پولیس رولز کو 1934 والوں کو ایڈریس نہیں کریں گے، نمبر 1، جب تک CRPC کے ریلیونٹ سیکشن انویسٹیگیشن والے ان کو ٹھیک نہیں کریں گے، نمبر 2، شیخ صاحب اس میں مجھے تصحیح کریں گے. تیسری بات یہ کہ انویسٹیگیشن آپ نے علیحدہ تک کر دیا، بندے تو وہی ہیں، انسٹیٹیوشن اور پرسنل کیپیسٹی تو وہی ہے، طریقے بھی ان کے پاس وہی ہیں، میتھڈ بھی وہی ہیں، کام بھی وہی کرنا چاہیے. ادھر ہی بیٹھ کے کریں گے، ادھر بیٹھ کے کر لیں گے. اب ٹھیک ہے، تو جب تک ان روٹ کازز کو ایڈریس نہیں کریں تو ان کاسمیٹک سے فائدہ بالکل نہیں ہوگا پولیس ریفارمز کا.
یہ جسٹ ایک وہ ہوگا ریٹورک What do you ہوگا. think is کہ صرف ایک کیپیسٹی بلڈنگ نہیں ہے, اس پورے جو انویسٹیگیشن ونگ ہے اس کی ایک پراپر پروفیشنل قسم کی ٹریننگ بھی چاہیے تاکہ وہ اس کو پراپرلی ایگزیکیوٹ کر سکے جو وہ کام کرنے جا رہا ہے. میں تو کہہ رہا ہوں صرف علیحدہ کیا نا ان کو, بالکل. آگے تو کچھ نہیں کیا. علیحدہ کرنے کے بعد آپ بتائیں وہ جو انویسٹیگیٹر لگائے گئے ہیں ان کو مختلف کرائمس کے حوالے سے ان کے پاس کیا سکلز ہیں. ان کو صرف یہی پتہ ہے کہ آپ نے سیکشن 161 کے بیان لینا ہے, ان کو یہی پتہ ہے کہ آپ نے جناب 160 کے تحت آپ نے سمن جاری کرنا ہے. وکیل صاحب یہی بات ہے نا, ان کو یہی پتہ ہے کہ جناب آپ نے اس میں آپ نے ایک ضمنی کرا کے SHO صاحب سائن کر کے اوپر بھجوانی ہے. یہ 3 باتوں کے علاوہ پوچھ لیں گے ان کو کچھ پتہ ہوتا ہے. چلیے there's a step towards the right direction. This is more important کہ کچھ نہ کچھ بہتر طریقے سے کیا جا رہا ہے. سر بات کرتے ہیں سیف سٹی کی تھوڑی سی, کیونکہ ٹائم ہمارے پاس کم ہے. وی ہیو ٹو ریپ اپ the whole program. سیف سٹی کے کیمراز کی بات کرتے ہیں. یہ جو سیف سٹی کے کیمراز لگے ان میں سے بہت سارے ڈس فنکشننگ بھی تھے, اب دوبارہ سے ورکنگ کنڈیشن میں آ چکے ہیں. سیف سٹی کو لے کے لیگلی ہاؤ افیکٹو واز اٹ؟ کرائم کنٹرول, ایک جو لیگل آپ فٹرنیٹی سے تعلق ہے آپ کا, ہاؤ ڈو لک ایٹ دیٹ؟ میں سیف سٹی کے پہ آنے سے پہلے صرف ایک بات کروں گا. انویسٹیگیٹنگ آفیسرز کی جو انویسٹیگیشن ہے اس پہ 2 کام کرنے کی سخت ضرورت ہے. ایک ان کی اسکل کو امپروو کرنے کے لیے بے شک ٹریننگ کریں, پراپرلی ان کا کام کریں, اور دوسرا اس کے اوپر چیک رکھنے کے لیے سخت قسم کا اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم بنائیں تاکہ اگر وہ غلط انویسٹیگیشن کرے تو اس کو اس کا سزا کا طریقہ کار بھی مقرر ہونا چاہیے. یہ 2 کام کرنے چاہیے. Correct. اس کے ساتھ آپ سیف سٹی کی بات کرتے ہیں. سیف سٹی میں مجھے نہیں پتا, مس آمنہ بتا رہی تھی کہ جی اب سارے کیمرے ٹھیک ہو گئے ہیں, لیکن ابھی ریسنٹ ایک واقعہ ہوا G11 کے سامنے, وہ جو 4 تھے اس میں گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا. تو اس میں آج ابھی تک جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ سیف سٹی کیمرے جو ہے وہ پراپرلی آئیڈینٹیفائی نہیں کر پا رہے. تو اگر سیف سٹی کیمروں کا معیار اگر اتنا کمزور ہے, اگر ان کا رزلٹ خراب ہے تو اس کو تو کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ تو چہرے کو بھی پراپر شناس کرنے چاہیے, ان کو نائٹ ویژن بھی پراپر ہونی چاہیے, ان کی تو ہائی لیول کی فریکوینسی اتنی ہونی چاہیے کہ وہ آپ کے لیے, چونکہ یہی تو پھر فائدہ ہے نا کہ آپ کی ٹیکنالوجی کا, کیونکہ آپ نے سارے وہ چیزیں ختم کر دی ہیں, ناکے شاکے یہ وہ جی اس کی ضرورت نہیں ہے, ہم نے ہائی سپیڈ کیمراز لگا دیے ہیں اور وہ ہر چیز کو خود آئیڈینٹیفائی کر لیں گے اور ڈیٹیکٹ کر لیں گے. تو اگر ایسا کیا ہے تو پھر اس کو ایٹ لیسٹ اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے, اس کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے. اگر ایسا واقعی ہو گیا ہے جو پولیس والے کہہ رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں تو پھر تو یہ ایک آئیڈیل سچویشن ہوگی, چونکہ آپ کو انٹری اینڈ ایگزٹ پوائنٹس اسلام آباد کے ہر جگہ پہ کیمرے ہیں. آپ کو پتہ ہے کوئی بھی گاڑی کوئی بھی واردات کر کے نکلتی ہے تو وہ نکل نہیں سکتی until and unless کہ آپ کے پاس وہ سارے کیمرہ ساری چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں. آپ ان کی ٹریکنگ کر سکتے ہو, ان کو نکال سکتے ہو, بندے آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہو, بندوں کے چہرے, ایون گاڑی میں بیٹھے ہوئے چہرے شناخت ہو سکتے ہیں. آپ کا پوائنٹ بالکل ٹھیک ہے. اس کے اندر صرف ٹیکنالوجی کا ہونا ضروری نہیں ہے, اس کا افیکٹو یوز اور وہ کریکٹ ٹیکنالوجی کا یوز بھی بڑا امپورٹنٹ ہے اس پوائنٹ میں. سر آخری آپ سے سوال, ایپ کی بات کی ہم لوگوں نے یہاں پہ, اور ایپ جو ہے وہ ایک ڈیولپ کی گئی ہے جہاں پہ اب کوئی بھی فیمیل ہے ہراسمنٹ کیس ہوتا ہے وہ اس کو وہاں سے رپورٹ کر سکتی ہیں, اور اس کے اوپر جو بھی ڈیو تھانہ ان کا لگتا ہے اس کو فرنٹ ڈیسک پہ چلی جائے گی, وہ اس کے اوپر ایکشن بھی لیں گے. اس کی پراپر ایک ایپ کے تھرو ایک فالو اپ بھی ہے سارا کے سارا, جو کنسرنڈ SHO یا جو بھی ASP وغیرہ لگ رہے ہیں. ہاؤ ڈو یو لک ایٹ دیٹ ایز اے ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ؟ آپ نے بڑا کام کیا اس ہراسمنٹ کے کیس کو لے کے, ٹاپک کو لے کے, اور یہ ایک ایپ جو ڈیولپ کی گئی ہے. دیکھیں آپ پھر میں وہ بڑا اچھا اسٹیپ ہے, میں اس کو پہلے کہوں گا پازیٹیو اسٹیپ ہے. کوئی بھی کام کیا جائے اس کو پازیٹیو میں اپریشیٹ کرتا ہوں. اس کو افیکٹونیس کے اوپر بات کرنا ضروری ہوتا ہے. فیڈ بیک کیا اس کا آئے گا, میں پہلے سے آپ کو بتاتا ہوں. ایک چائلڈ وکٹم ہے, اس نے کر دیا, ایک خاتون ہے, اس کو چائلڈ رائٹس کے بارے میں اندازہ ہی نہیں کہ چائلڈ کے ایشوز ہوتے کیا ہے, اس کی سینسٹائزیشن نہیں ہے. اس کو چائلڈ کا جو اگینسٹ کرائم ہے, ایک ایڈلٹ کے اگینسٹ کرائم ہے, دونوں کا کانٹیکسٹ بالکل ڈفرینٹ ہوگا. ان کی انویسٹیگیشن کی لائن بھی بالکل ڈفرینٹ ہوگی, اور ان کو انٹرویوئنگ کا طریقہ بھی ڈفرینٹ ہوگا. بیسک جو انٹرویو ہوتا ہے, جو آپ نے فون پہ انٹرویو لیا جاتا ہے, دیکھیں آپ نے یہ نہیں کرنا کہ اچھا آپ وہاں پہ پہنچ جاؤ, آپ نے فون پہ وہیں سے آپ نے سائیکولوجیکل ٹریننگ اسے اسٹارٹ کرنی ہوتی ہے. اب آپ یہ پتہ نہیں ان کے پیچھے جو فون پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی یہ والی ٹریننگ ہوئی ہے یونیک کمیونیکیشن اسکلس کی. وہاں سے تو کام آپ نے ہینڈلنگ اسٹارٹ, موسٹ امپورٹنٹ پارٹ وہی ہوتا ہے. وہیں سے آپ نے اس کو کانفیڈنس بھی دینا ہے, کنسول بھی کرنا ہے, وہیں سے آپ نے اس کو اسٹیٹ کی طرف لے کے بھی آنا اس بندے کو, جو بھی کمپلینٹ ہے کسی بھی ایشو کا. ٹھیک ہے, اب جب تک بیک اینڈ بھی یہ چیزیں نہیں ہوں گی, اور جس ایک ہیلپ لائن لگانے سے, فون لائن لگانے سے آپ کیسے کام کریں گے؟ جو اس کا مقصد ہیلپ لائن لگانا نہیں, مقصد یہ ہے کہ آپ نے اس کو آپ اس کی دادرسی ہو, دادرسی میں, اور اس کو وہ مطمئن بھی ہو اور ریلیکس فیل کرے کہ میں نے ریاست کے ساتھ رابطہ کر لیا, میرا مسئلہ حل ہو گیا. اب
ایک یہ پہلو. ریپڈ ریسپانس فورس اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہونی چاہیے کہ اگر کہیں ایسی جگہ پہ کسی بچے نے یا خاتون نے امیجیٹلی اس سے ہیلپ مانگی ہے تو ایک ریپڈ ریسپانس فورس اس کے ساتھ ویل کنیکٹڈ ہو تاکہ امیجیٹلی اس کو ریسکیو کرے. انہوں نے بتایا تھا کہ ایک ریپڈ ریسپانس فورس بھی ہے. سر اس میں ایک آپ سے آخری سوال یہ ہے کہ آپ نے بات کی ساری کے ساری کہ ایک اویئرنیس نہیں ہے ہمارے یہاں پہ زیادہ تر لوگوں کے اندر کہ جو فیمیل کر رہی ہے رپورٹ اس کو یہ پتہ بھی نہیں چاہیے کہ اس کے رائٹس کیا ہیں. نمبر 1 آپ نے دوسری بات یہ کی کہ وہ جو ایک ہیلپ لائن پہ بیٹھا ہوا ہے پولیس آفیسر یا جو رسپونڈنٹ ہے اس کی یہ ٹریننگ ہونی چاہیے کہ وہ اس کی داد رسی کر سکے, اس کو ایک سائیکولوجیکلی پروٹیکشن دے سکے کہ تم ٹھیک ہو, صحیح جگہ پہ آ گئے ہو. ڈونٹ یو تھنک کہ یہ تھوڑا ذرا کام ہیومن رائٹس والوں کا بھی آتا ہے, سول سوسائٹی کا بھی آتا ہے, ان کا کردار پھر کدھر آ؟ اگر سارا کام ہی پولیس نے کرنا ہے, اویئرنیس کریشن بھی ٹھیک بات کی آپ نے, بالکل ٹھیک بات کی ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پولیس کا کام صرف پولیسنگ کام کرنا ہوتا ہے, لیکن پولیس کو باقی جتنا اویلیبل میکنزم انسٹیٹیوشن میکنزم موجود ہے ریلیف کا یا ریہیبلیٹیشن کا, پولیس کو اس کے بارے میں اویئرنیس ہونی چاہیے. نمبر 1 ٹھیک ہے, وہ پورا چین بننی ہوتی ہے ان کے ساتھ, ان کو پتہ ہو کہ کون سے ادارے کیا کام کریں. ایک اور یہ ایپ میں سب کو ساتھ جیسے ادارے میں الرٹ میں سب کو الرٹ چلا جاتا ہے نا, اس ایپ میں ہونا تب چاہیے کہ تمام متعلقہ اداروں کو الرٹ چلا جائے. خاتون کا کوئی کیس آیا تو وہ آپ کے سسٹم میں ہونا چاہیے کہ وہ بیٹر کہ تو وومن پروٹیکشن اتھارٹی کو چلا جائے, یہاں پہ وومن کو وہ سینٹر والوں کو چلا جائے, سائیکولوجیکل سپورٹ والوں کو چلا جائے, جو میڈیکل والوں کو چلا جائے, تاکہ سارے اس میں ایڈ آن ہو سکے, تاکہ اس کو کیس کا ہینڈلنگ کی جائے. کیس ہینڈلنگ کے لیے پورے ایس او پیز ہوتے ہیں نا, جو کیس ہینڈلنگ کے ایس او پیز میں جتنے متعلقہ ادارے ہوتے ہیں اس کے بارے میں گائیڈ لائنز ہوتی ہیں. وہ ادارے وہی کام کریں گے, ان کا کام ہوگا ان کو ریفر کر دیں اور پولیس والے اس کو بتا سکے کہ یہ ادارے سارے موجود ہیں, آپ یہ کریں 5 منٹ میں آپ کو. 911 کیا کرتا ہے, خود کوئی کام نہیں کرتے, وہ کنیکشن ڈیولپ آپ کے کرتے ہیں, اتنی دیر میں اس کو انگیج کرتے ہیں, سائیکولوجیکل کو اس کی کاؤنسلنگ کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے جو آپ کے فرسٹ ریسیپینٹ آف کمپلینٹ ہے نا, اس کی یہ کیپیسٹی بلڈنگ 3 چیزوں میں بڑا ضروری ہے. ایک اس کو نیچر آف کمپلینٹ یا نیچر آف کمپلینٹ یا ٹائپ آف کرائم سے آگاہی ہو کہ بھائی اس کو میں نے کیسے ہینڈل کرنا ہے, انٹرویو اس کی میں نے کیسے کرنا ہے. اس کے پورے سسٹم کی آگاہی ہو کہ اس سچویشن میں کون کون سے ادارے ہیں جس کا میں نے ریلیونٹ کام کرنا ہے. 2 ٹھیک ہے. تیسرا اس کے علاوہ اس کو تیسری یہ چیزیں پتہ ہونی چاہیے کہ جب جتنی دیر میں ان اداروں کے ساتھ میں نے رابطہ کرنا ہے اتنی ہی دیر میں اس کو میں امیجیٹ ریلیف میں کیا دلوا سکتا ہوں. یہ 3 پتہ ہوگا تو پھر تو مجھے ہیلپ لائن پہ کال کرنے کا فائدہ ہے. اگر نہیں ہے تو پھر مجھے کیا فائدہ اس چیز کا. چلے ہم امید کرتے ہیں کہ یہ ساری سجیشنز جو ہیں بڑی زبردست کنسٹرکٹیو قسم کی سجیشنز ہیں, اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ریلیونٹ کنسرنڈ اتھارٹیز سن رہی ہوں, اور وہ میک شور کریں کہ ان سب چیزوں کو انکارپوریٹ کیا جائے اور ایک افیکٹو ایپ, افیکٹو ہیلپ لائن اور افیکٹو ریفارمز کو لے کے آیا جا سکے, تاکہ جو اینڈ ہمارا یوزر ہے, جو آپ کا ایک اوپریسر ہے, اوپریسڈ ہو چکا ہے بندہ, اس کو جو ہے ریلیف مل سکے اس ساری سچویشن کے اندر. یہیں پہ شعیب شاہین صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے جوائن کیا اور آپ نے بڑی زبردست سجیشنز دیں اور بڑا ایکسپلین کیا چیزوں کو. چودھری محمد شفیق صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ٹائم نکالا, میٹنگ میں آپ بزی تھے, آپ آئے ہمارے لیے اور ہمیں اس پوری جو ریفارم سسٹم ہے اس کے اندر ایک بڑی انسائٹ دی کہ اس کو کس طرح بہتر کیا جا سکتا ہے. ناظرین آج کے پروگرام کے لیے اتنا ہی, اور اجازت دیجیے گا مجھے فراز علی خان کو. دیکھتے رہیں وائس آف پاکستان.